ملک شام جو تھا یہ بہترین تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں سے مختلف شہروں علاقوں سے لوگ آ کر سستے داموں میں چیز خرید کے اپنے علاقوں میں اچھے ریٹس میں بیچا کرتے تھے۔ مدینہ اور مکہ سے بھی بہت سارے لوگ ملک شام جاتے، وہاں سے اپنی تجارت کے لیے سستے ریٹ میں مناسب قیمتوں میں سامان خرید کے اپنے علاقوں میں مکہ اور مدینہ میں آ کے بیچا کرتے۔ اسی طرح ایک دن بنو قریظہ کا ایک یہودی تھا جس کا نام سلام بن جبیر تھا۔ یہ ملک شام پہنچا تجارت کی غرض سے کہ وہاں سے کچھ سامان خریدوں گا، مدینہ میں آ کے بیچوں گا۔ جناب ہوتا یہ ہے کہ ملک شام سے یہ سلام بن جبیر مختلف چیزیں خریدتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، جتنا بڑا تاجر اتنا بڑا کام۔ جب یہ سامان تجارت خرید لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ جیب کے اندر کچھ رقم ابھی بھی باقی ہے۔ بہترین تاجر وہ ہوا کرتا ہے جو تجارت کی رقم تجارت میں ہی لگاتا ہے۔ تجارت کی رقم اگر ادھر ادھر لگائی جائے گی اپنے ذاتی اخراجات میں تو یقیناً وہ ایک دن کلاش ہو جائے گا۔ سلام بن جبیر بہترین قسم کا تاجر تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابھی تمام معاملات کرنے کے باوجود کچھ رقم میری جیب میں موجود ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس رقم کی مزید کوئی چیز خرید لی جائے۔ شام کی منڈی کے اندر گھومتا رہا، شام کی کاروباری علاقے کے اندر گھوم پھرنے کے بعد اس کو محسوس ہوا، اس کو معلوم ہوا کہ جو رقم میری جیب میں ہے وہ انتہائی معمولی ہے، اور اس رقم کے اندر شام کے علاقے سے کچھ بھی مجھ کو ایسا نہیں مل سکتا جو میں مدینہ میں جا کر بیچوں۔ لہذا اس نے ارادہ کر لیا کہ بس جتنا سامان خریدنا تھا وہ خرید لیا، اب مدینہ میں جا کے بیچوں گا، اچھے ریٹس کے اندر منافع کماؤں گا۔ گزر رہا تھا، جا رہا تھا واپس کہ اچانک اس کے بازار میں ایک غلام کے اوپر نگاہ پڑی۔ ایک شخص ایک غلام کو بیچ رہا تھا اور انتہائی حقیر قیمت میں بیچ رہا تھا۔ سلام بن جبیر نے جب دیکھا کہ یہ غلام بک رہا ہے اور انتہائی سستی قیمت میں بک رہا ہے، اس نے اپنی پاکٹ پہ نگاہ ڈالی تو اتنی ہی رقم اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے کہا یار اتنے سستے ریٹوں کے اندر یہ غلام بک رہا ہے اور یہ رقم میرے پاس موجود ہے، چنانچہ اس غلام کو بھی میں خرید لیتا ہوں اور مدینے میں جا کے کچھ رقم اوپر لے کر اس کو فروخت کر دوں گا تو 2 پیسوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ سلام بن جبیر اس غلام کے مالک کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد غلام کے مالک کو کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ اس غلام کی جو قیمت آپ مانگ رہے ہیں وہ میرے پاس موجود ہے، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سسپنس ہے، وہ یہ کہ یہ غلام اتنا سستا کیوں ہے، اس کی قیمت اتنی حقیر کیوں ہے؟ تم مارکیٹ سے ہٹ کر اس کی ویلیو لگا رہے ہو، حالانکہ غلام کی قیمت اتنی کم نہیں کہ جتنی تم لگا رہے ہو۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ جو بات ہے کھل کے بتا دو۔ اللہ اکبر۔ غلام کے جس کا نام سالم تھا، اس کا مالک کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، یہ غلام نکھٹو ہے، یہ غلام کسی کام کا نہیں، یہ غلام اس کی قیمت اتنی حقیر اس لیے ہے کہ جناب یہ بالکل فارغ قسم کا آدمی ہے، یہ کوئی کام کا نہیں ہے، لہذا بس اس سے جان چھڑانا مقصود ہے۔ جو صاف بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب سالم بن جبیر پریشان ہو گیا کہ یار آیا کہ اس کو خریدوں یا نہ خریدوں، اتنا حقیر غلام، اتنا نکھٹو غلام، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، کہیں یہ مثال اس کے اوپر صادق نہ آ جائے، کہیں یہ میرے گلے میں نہ آ جائے۔ لیکن چونکہ غلام کی قیمت انتہائی حقیر تھی لہذا اس نے رسک لے لیا۔ بھائی کاروبار تو ہے ہی رسک، کاروبار ہے ہی رسک، یا تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ سلام بن جبیر نے رسک لیتے ہوئے اس غلام کو خرید لیا، مدینہ پہنچا اور مدینہ پہنچنے کے بعد اپنا بازار لگایا، جو کچھ اس نے شام سے خریدا تھا، ملک شام سے خریدی ہوئی تمام کی تمام چیزیں اس نے بازار کے اندر وقت سے پہلے ہی فروخت کر دی۔ لیکن وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا، غلام پھنس گیا، غلام کو خریدنے والا کوئی نہیں۔ شام ہو گئی، سلام بن جبیر کا تمام تجارتی سامان فروخت ہو گیا، بلکہ بہترین منافع کے ساتھ فروخت ہو گیا، لیکن یہ غلام سالم یہ پھنس گیا، اس کو کوئی خریدنے والا نہیں، چونکہ جو اس کے پاس آتا سلام بن جبیر کے پاس خریدنے کے لیے اور وہی الفاظ کہتا کہ اتنے سستے دام میں بیچنے کی وجہ کیا ہے۔
سلام بن جبیر حقیقی بات کہہ دیتا کہ جناب بات یہ ہے، یہ نکھٹو ہے، یہ فضول انسان ہے، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اب کون خریدے گا جان بوجھ کر ایسے غلام کو کہ جو اناج کا دشمن ہو، الٹا پریشان کرنے والا ہو، نہ کام کا نہ کاج کا، بالکل نکھٹو قسم کا، کون خریدے گا اور کیوں خریدے گا؟ لہذا یہ غلام سالم سلام بن جبیر کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گیا۔ اس کو اپنے فیصلے کے اوپر ندامت اور پشیمانی اور پریشانی ہونے لگی کہ کاش کہ میں نے یہ رزق نہ لیا ہوتا۔ اب اس غلام کی وجہ سے روزانہ سلام بن جبیر شام کی منڈی میں آتا، صبح سے شام تک سلام بن جبیر کی بولی لگاتا اور ہر دن اس کی قیمت کو کم کرتا چلا گیا۔ جو قیمت آج مانگی اگلے دن اس سے کم قیمت، لیکن شام ہو گئی، رات ہو گئی، اس غلام کو کوئی خریدنے والا نہیں۔ اگلے دن پھر آیا، پھر اسی قیمت کم سے کم لگائی، پورا ہفتہ گزر گیا، اس غلام کو خریدنے والا کوئی نہیں۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ آڑو مال پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، ایسا مال اٹھاؤ جو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جائے۔ سالم بن جبیر کو یہی صدمہ کھانے لگا کہ یار میں تو پھنس گیا، میری رقم باؤنڈ ہو گئی۔ اب ایک ہفتہ گزر گیا، سالم غلام کا خریدار کوئی نہیں مارکیٹ کے اندر۔ مدینہ کے بازار میں ایک لڑکی آیا کرتی تھی، مدینہ کا رہنے والی تھی، اس کا نام سبیتا تھا۔ یہ سبیتا ایک دن سلام بن جبیر کے پاس پہنچی اور پہنچ کر کہنے لگی حضور ایک بات پوچھوں؟ سلام بن جبیر نے کہا جی بالکل پوچھیے۔ کہنے لگی میں ایک ہفتے سے نوٹ کر رہی ہوں، آپ صبح میں آتے ہیں، اس غلام کی قیمت لگاتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، اس غلام کو خریدنے والا کوئی نہیں۔ اگلے دن آپ پھر تشریف لاتے ہیں، پھر اس غلام کی قیمت پچھلے دن سے کم لگاتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، اس کو کوئی خریدنے والا نہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں یہ اس طریقے سے پھنس گیا آپ کا غلام؟ سلام بن جبیر نے جو سیدھی بات تھی وہ سبیتا کو بھی بتا دی۔ سبیتا کے ذہن میں ایک بات آئی، ایک سوچ آئی، کہنے لگی کہ جو غلام ہے یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، یہ جو غلام ہے یہ بھی تو کسی کا بھائی ہوگا، یہ جو غلام ہے یہ بھی تو کسی کا لخت جگر ہوگا، روز بازار میں آتا ہے، کوئی قیمت نہیں لگتی، یوں ہی ناکام اس کو لے جایا جاتا ہے۔ لہذا اس نے سلام بن جبیر کو کہا اس غلام کو میں خریدوں گی۔ سلام بن جبیر نے کہا آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، آپ کا ذاتی عمل ہے، میں کچھ نہیں کہتا، جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتا دی ہے۔ وہ لکھا ہوتا ہے نا دکانوں پہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، خلاف شریعت خلاف سنت عمل ہے، لچک رکھنی چاہیے۔ سالم بن جبیر نے کہا کہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، اگر آپ اس کی تمام تعریفات سننے کے باوجود بھی اس کو خریدنا چاہتی ہیں تو میں بیچنے کو تیار ہوں۔ سبیتا نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے اس کی تمام باتیں سن لی، نکھٹو ہے، بالکل بیکار ہے، فضول ہے، نکما ہے، اس کے باوجود میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں۔ ایک ہمدردی تھی اس کے اندر، ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت کہ یار روز بازار میں آتا ہے، روز پریشان ہوتا ہے، یہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا، یہ غلام بھی کسی کا بیٹا ہوگا، یہ کسی کا لخت جگر ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کی آنکھ کا تارا ہوگا، اس طرح بازار میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ سبیتا نے ایک مامتا کے جذبے کے تحت اس غلام سالم کو خرید لیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کی تربیت کروں گی، اس کی پرورش کروں گی۔ وقت گزرتا رہا، سبیتا کی پرورش، سبیتا نے اس کی پرورش کی، وہ پروان چڑھا۔ وہ غلام جو بالکل کمزور تھا، کھانے پینے کے بعد تندرست ہو گیا۔ جب تندرست ہوا، بھائی بہترین خوراک ملے گی، بہترین توجہ ملے گی تو کوئی بھی پروان چڑھ جاتا ہے۔ سالم جو غلام تھا وہ بہترین تربیت کے بعد، بہترین پرورش کے بعد، بہترین خوراک کے بعد بالکل تندرست ہو گیا، دماغی طور پر بہترین ہو گیا، عقل مند چوکنا ہو گیا۔ اب پورے مدینہ کے اندر یہ بات گردش کرنے لگی کہ یہ لڑکی سبیتا یہ خدا ترس لڑکی ہے، جس نے ایک غلام کی زندگی کو بنا دیا۔ یہ عجیب خاتون ہے، یہ ایک نیک عورت ہے، خدا ترس عورت ہے۔ ابھی یہ چرچے ہو رہے تھے مدینہ کے ایک گھر میں سبیتا کے کہ اتنے میں ایک شخص جس کا نام ابو حذیفہ تھا۔ ابو حذیفہ یہ بھی بہت بڑا تاجر تھا مکہ کا۔
ایک دن ابو حذیفہ نے ارادہ کیا کہ یار میں بھی ملک شام جاتا ہوں، وہاں سے تجارتی سامان خرید کے مکہ میں لا کے بہترین قیمت میں بیچوں گا. لیکن سلام بن جبیر چھوٹا تاجر تھا اور ابو حذیفہ بہت بڑا تاجر تھا. ابو حذیفہ پہنچا ملک شام، سامان تجارت خریدنے کے بعد واپس مکہ کا سفر کرنے کے ارادے سے نکلا، لیکن مدینہ کے اندر پڑاؤ ڈال دیا. لاہور سے لوگ کاروبار کے لیے آتے ہیں کراچی، کاروباری سامان خرید کے نکل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو سکھر موٹر وے سے پہلے اسٹے لے لیتے ہیں، رات سکھر میں گزار لیں گے، صبح سفر آگے کریں گے. ابو حذیفہ نے سوچا کہ جانا تو مکہ ہے لیکن مدینہ میں ایک رات اسٹے کر لیتا ہوں. مدینہ میں رک گیا. اب جب مدینہ میں اس نے پڑاؤ ڈالا تو مدینہ میں تو پہلے ہی سبیتا کے چرچے ہو رہے تھے کہ نیک دل خاتون ہے، نرم دل خاتون ہے، خدا ترس خاتون ہے. ابو حذیفہ کے کان میں بھی یہ چرچا پہنچا. ابو حذیفہ نے معلومات کی کہ سبیتا یہ خاتون کون ہے. معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی رشتہ دار ہے. ابو حذیفہ نے سبیتا کے گھر والوں کو رشتے کا پیغام بھیج دیا. سبیتا کے گھر والوں کو جب معلوم چلا کہ ابو حذیفہ مکہ کا بہت بڑا تاجر ہے، شہرت اچھی ہے، فوراً رشتہ قبول کر لیا. بھائی اتنے بڑے تاجر کا رشتہ آئے تو کیوں نہ قبول کیا جائے. ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ ہماری بیٹی کا رشتہ کسی بڑے گھرانے سے آئے. ابو حذیفہ کا رشتہ جب سبیتا کے گھر پہنچا، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، معلومات کی، معلوم چلا مکے کا بہت بڑا تاجر ہے، شریف النفس انسان ہے. لہذا سبیتا کے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا رشتہ ابو حذیفہ کے ساتھ کر دیا جائے. رشتہ ہو گیا جناب، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. اب چونکہ اس نے تو پڑاؤ ڈالا تھا عارضی، رہنے والا مکہ کا تھا، لہذا ابو حذیفہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ چلو اب ہم مکہ چلتے ہیں. بیوی نے، سبیتا نے ایک خواہش کا اظہار کیا. وہ خواہش یہ تھی اپنے خاوند کو کہ ابو حذیفہ اگر ایک خواہش آپ میری پوری کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. ابو حذیفہ نے کہا بولیے کیا خواہش ہے. کہنے لگی کہ میرا ایک غلام ہے، جس غلام کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اپنے بچوں کی طرح اس کی تربیت کی ہے، اس کا نام سالم ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی ہم اپنے ساتھ لے چلیں. یعنی کہ جہیز کے اندر ابو حذیفہ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. اب یہ تینوں، سبیتا، سالم جو غلام تھا اور ابو حذیفہ جو تاجر تھا اور اب سبیتا کا خاوند تھا، تینوں مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچتے ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد دن گزرتے رہے، تجارتی سامان بک گیا. اتنا بڑا تاجر منٹوں کے اندر سب فروخت، بہترین منافع کمایا. ابو حذیفہ کے دل دماغ میں ایک بات آئی. انسان بعض دفعہ بیٹھا ہوتا ہے تو دوست رشتہ داروں کے بارے میں اس کا دماغ چلتا ہے. ابو حذیفہ کے دل دماغ میں ایک بات آئی کہ یار مکہ کے اندر میرا ایک دوست بھی تو ہے، عثمان اس کا نام ہے، جسے آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں. ابو حذیفہ کے دوست تھے. ابو حذیفہ نے کہا کہ یار بہت دن ہو گئے، عثمان مجھ سے دور دور ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے. پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے، مجلس ہوا کرتی تھی، گپیں لگتی تھی، لیکن آج کل مجلس محفل نہیں لگ رہی. آج کل میں محسوس کرتا ہوں، ابو حذیفہ کہنے لگے، آج کل مجھے احساس ہوتا ہے کہ عثمان کچھ کھچے کھچے. عثمان کا رویہ، عثمان کا مزاج، اس کی محبت وہ پہلے والی نہیں رہی. یہ تجسس ابو حذیفہ کو عثمان کے دروازے پر لے گیا. دروازے پر دستک دی، عثمان نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو حذیفہ نے کہا عثمان، ہم تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے، عثمان بھی بہت بڑے تاجر، ابو حذیفہ بھی بہت بڑے تاجر، بڑے لوگوں کی دوستیاں آپس میں ہوا کرتی ہیں. عثمان بہت دن ہو گئے ہماری گیدرنگ نہیں ہوئی، ہماری محفل نہیں جمی، مجلس نہیں لگی. عثمان میں نوٹ کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. میں اس کی وجہ جاننے آیا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، اور مومن آدمی کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے
قرآن کی تعلیمات بھی یہی ہے، قولوا قولا سدیدا، لگی لپٹی نہیں رکھنی۔ وہ ہوتے ہیں نا لگی لپٹی رکھنے والے، پیچھے کچھ آگے کچھ، بات کو گھما پھرا کے کر کے اگلے کو کنفیوز کر دیا، گھن چکر کر دیا۔ مومن کا یہ مزاج نہیں ہوتا، بات سیدھی اور صاف ستھری۔ عثمان نے کہا محترم بات بالکل بجا ہے، ہماری دوستی تھی، یارانہ تھا، محبت تھی، الفت تھا، مجلسیں لگا کرتی تھی، محفلیں لگا کرتی تھی، لیکن محترم بات یہ ہے کہ میں ایک نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اس نبی کا کہ جس کی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب میں ایک اللہ کی پرستش کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میں ایک اللہ کے آگے جھکنے والا، تو 10 خداؤں کے آگے جھکنے والا۔ کوئی کمبینیشن نہیں، کوئی جوڑ نہیں، بالکل وہی الفاظ جو ابراہیم نے اپنی قوم سے کہے تھے، ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنون باللہ وحدہ۔ بالکل وہی الفاظ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا ہے، میری مشرک قوم، تم 10 خداؤں کے آگے جھکنے والے، میں ابراہیم ایک اللہ کا ماننے والا، ہمارے درمیان کوئی محبت نہیں، کوئی بھائی چارہ نہیں، بلکہ ابراہیم نے کہا ہمارے تمہارے درمیان بغض، عداوت، کینہ قائم رہے گا، دشمنی رہے گی، حتیٰ تؤمنون باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، ہمیں تم سے محبت ہو جائے گی، لیکن تم یہ سمجھو کہ جناب فلاں کرنے والا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، اور سمجھو کہ ہماری تمہاری دوستیاں بھی رہیں گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ عثمان نے کہا بھائی بات سمپل ہے، تیرا میرا یارانہ تھا، دوستی تھی، محبت تھی، برادری تھی، بیٹھا کرتے تھے، مجلس لگتی تھی، محفلیں ہوتی تھی، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ نبی ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، میں ایک اللہ کے آگے جھکنے والا، تو 10 خداؤں کے آگے جھکنے والا، بھلا دوستی اب کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا وہ نبی کے جس کی دعوت سے تو انسپائر ہوا ہے، جس کی دعوت سے تو متاثر ہوا ہے، کیا مجھے اس سے ملوا سکتے ہو؟ میں بھی تو سنوں اس نبی کی دعوت کیا ہے، جس نبی کی دعوت سن کر تیری زندگی تبدیل ہو گئی، میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک داعی دین کو اور کیا چاہیے، ایک دین کے مبلغ کو اور کیا چاہیے؟ آپ سے کوئی کہے کہ جناب مجھے اپنے مولوی سے ملاؤ، میں بھی تو سنوں توحید کیا ہوتی ہے، میں بھی تو دیکھوں رفیدین کی کون کون سی احادیث موجود ہیں، آپ کیا کریں گے؟ فوری طور پر مولوی صاحب ٹائم چاہیے، اور اللہ کی قسم مولوی بھی اس لیے ہی بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی آئے تو صحیح، اسے حق بیان کیا جائے، حق دکھایا جائے، یہ اللہ کا فرمان، یہ میرے نبی کا فرمان۔ عثمان فوری طور پر ابو حذیفہ اور اللہ کے نبی کی میٹنگ کو فکس کرتا ہے، اس کے بعد ان دونوں کی میٹنگ ہوتی ہے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، دین کے معاملات بتاتے ہیں، ابو حذیفہ انسپائر ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اٹھنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، مسلمان ہو گیا۔ گھر پہنچا، بیوی سبیتا جو بڑی محبت کرنے والی خاتون تھی، اس نے کہا ابو حذیفہ آج تیرے چہرے کے اوپر بڑی طمانینت محسوس ہوتی ہے، آج وہ پہلے والا ابو حذیفہ نظر نہیں آ رہا، تیرے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے، تیری چہرے کی خوشی بتا رہی ہے، تیرے چہرے کی رونق بتا رہی کہ پیچھے بہت بڑی کوئی خوشخبری ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا بہت بڑی خوشخبری ہے، میں ایک اللہ کے ماننے والوں میں شامل ہو چکا ہوں، میں آج اس نبی سے مل کر آ رہا ہوں، اس کی دعوت سن کر آ رہا ہوں، اس کی دعوت قبول کر کے آ رہا ہوں، جو کہتا ہے وہی اللہ ہے، جو حاجت روا ہے وہی اللہ ہے، جو مشکل کشا ہے وہی اللہ ہے، جو بگڑیوں کا بنانے والا ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نبی کی دعوت سن کے آیا ہوں بلکہ قبول کر کے آیا ہوں۔ واقعتاً دل بڑا مطمئن ہے،
واقعتاً دل بڑا خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ سبیتا نے کہا اچھا اگر آپ اس نبی کی دعوت سے متاثر ہو چکے تو ذرا مجھے بھی تو اس نبی سے ملواؤ، میں بھی تو سنوں کہ اس نبی کی دعوت کیا ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے کل ہی آپ کی ملاقات کروائے دیتا ہوں۔ اپنی بیوی سبیتا کو لے کے حذیفہ پہنچا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبیتا کو بھی دین کی دعوت دی، اسلام کے اندر خواتین کے حقوق سے آگاہ کیا، دین اسلام کے معاملات سبیتا کے آگے رکھے۔ سبیتا نے بھی اٹھنے سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کے نبی پر ایمان لا کے رب رحمان کی توحید کا اقرار کر کے سبیتا بھی وہاں سے اٹھ کر گھر چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ان میاں بیوی کا اللہ کے نبی کی مجلس میں آنا جانا لگا رہتا۔ ایک دن اللہ کے نبی درس دیتے ہوئے غلاموں کی رحم کے بارے میں بیان کر رہے تھے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بیان کر رہے تھے، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بیان کر رہے تھے۔ سبیتا نے جب یہ بیان سنا اللہ کے نبی کا، اللہ اکبر، فوراً گھر چلی گئی۔ اہل ایمان اصل میں ہوتے ہی یہ ہے، اہل ایمان جب اللہ رسول کی بات سنتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ فوری طور پر عمل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ او یارو ہمارے تو دو کان اللہ نے شاید اس لیے دیے، ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ میرے نبی کے ماننے والوں کا مزاج جب جو بات سنی اسی وقت اس بات کے اوپر عمل کیا، بات کی نہیں سوچی کہ ہوگا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی کے ماننے والی، اس کا نام سبیتا، غلام کی فضیلت کے بارے میں آزاد کرنے کے حوالے سے جب اس نے سنا گھر پہنچی، اپنے غلام کو بلایا، غلام سالم اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سبیتا نے کہا کہ دیکھو آج میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں، وہ خوشخبری یہ ہے کہ آج میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ سالم یہ خوشخبری سننے کے بعد بجائے اس کے کہ خوش ہوتا، رونے لگا، پریشان ہو گیا، افسردہ ہو گیا۔ سبیتا نے کہا ارے تجھے کیا ہوا؟ اتنی بڑی خوشخبری تجھے سنائی ہے کہ میں تجھے آزاد کر کے ثواب کمانا چاہتی ہوں، تو خوشخبری سننے کے بعد، آزادی تو بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، تو اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سالم کہنے لگا بات یہ ہے شروع سے بچپن سے آپ کے پاس رہا، آپ کی تربیت میں رہا، نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ کوئی گھر بار، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی واقف گار، وہ غلام کا کون ہوتا ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میرے لیے تو باہر کی زندگی، باہر کی دنیا اندھیری ہے۔ ابو حذیفہ یہ سب کچھ سن رہا تھا، سبیتا کا خاوند ابو حذیفہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ابو حذیفہ نے سالم کو کہا کہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں تیری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ اگرچہ سبیتا نے تجھے آزاد کر دیا ہے، تو پریشان ہے کہ جاؤں گا کہاں، ہوگا کیا، رہوں گا کہاں، وہ تیری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ آج سے تو غلامی سے تو نکل چکا ہے، آج سے میں تجھے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ یہ شروع اسلام کی بات ہے، سورہ احزاب کے قواعد اس کے بعد میں ہے، یہ شروع اسلام میں۔ ابو حذیفہ نے کہا میں تجھے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں، تیری مشکلات ختم۔ اب جب اس نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کو بھی اللہ کے نبی کی مجلس میں لے کے جانے لگے۔ اب یہ تینوں، سالم بھی، ابو حذیفہ بھی، سبیتا بھی، یہ تینوں اللہ کے نبی کی مجلس میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک دن ابو حذیفہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے نبی، یہ لڑکا سالم جو کہ غلام تھا، جس پر غلامی کا داغ، غلامی کا دھبا لگا ہوا تھا، ایک دن میری بیوی آپ کی تقریر میں آئی، آپ کی بات سنی، آپ غلام کو آزاد کرنے کے ثواب کے بارے میں بیان کر رہے تھے، یہ شدید متاثر ہوئی، گھر جا کے غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب اللہ کے نبی میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری زندگی اس نے ہماری غلامی کی ہے، اللہ کے نبی اب یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے دین سکھائیے، دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کہ دین کا عالم بنے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے سالم کے ذمے فقط ایک کام لگایا۔ سالم وہ غلام
اس کے ذمے اللہ کے نبی نے فقط ایک کام لگایا، وہ کام یہ تھا کہ سالم تجھے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا، فقط ایک کام، تجھے قرآن کو یاد کرنا ہے، تجھے قرآن کو سیکھنا ہے، تجھے قرآن کو حفظ کرنا ہے، تجھے قرآن کے مسائل کو سمجھنا ہے، حافظ بھی بننا ہے، عالم بھی بننا ہے، دین کے مسائل کو سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر! جب اس کے ذمے فقط ایک کام، ہر وقت قرآن اور سالم، ہر وقت قرآن اور سالم، اللہ اکبر! قرآن کا بہترین عالم بھی بنا، قرآن کا بہترین حافظ بھی بنا، اسلام کو عروج ملا، لوگ آنا جانا شروع ہوئے، مہاجرین صحابہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اپنے لیے امام چاہیے، ہمیں اپنے لیے امام چاہیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سالم کو امام بناؤ، ان پر سالم کو امام بناؤ۔ سالم کو ان پر امام بنا دیا گیا۔ اب جو لوگ سالم کو جانتے تھے کہ یہ تو پچھلے وقتوں میں غلام تھا، وہ بڑے حیران اور پریشان کہ یار اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہو گیا، یہ تو آج اللہ کی قسم ہم اس مسلح پر کھڑے ہونے والے امام کی قدر کو نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہمارا غلام ہے، ہمارے چندوں پر پلنے والا، ہماری زکوٰۃ صدقات کا محتاج، جس کا دل چاہا امام کو بات سنا دی، جس کا دل چاہا امام کو کچھ بھی کہہ دیا۔ وہ اللہ کی قسم امام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ جو 5 وقت کی تجھے نماز پڑھائے، جو تیرے بچوں کو قرآن سکھائے، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ بہرحال جو لوگ جانتے تھے کہ سالم یہ تو غلام ہوا کرتا تھا، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ امام کا مقام، مرتبہ اور منصب بہت بلند ہے۔ ایک دن سلام بن جبیر، جس نے اس غلام سالم کو مدینہ کے بازار سے خریدا تھا، یاد ہے نا آپ کو پورا واقعہ جو شروع میں سنایا تھا، وہی سلام بن جبیر جو اس سالم غلام کو خریدنے کے بعد 1 ہفتے تک پچھتاتا رہا کہ یار کوئی اس کا خریدار نہیں، اتنا نکما ہے، اتنا نکھٹو ہے، اتنا فضول ہے، اس کو کوئی خریدنے والا نہیں، پچھتاوا تھا اپنے فیصلے پر۔ ایک دن جب اس نے دیکھا کہ یار یہ تو مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے، بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ جو بھی دیکھتا سالم کو، وہ سالم کے اوپر رشک کرتا کہ اس قرآن نے، اس دین نے، اسلام نے، دینی تعلیمات نے اس کو غلامی سے نکال کر مسلمانوں کا امام بنا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن یقیناً لوگوں کو غلامی سے امام تک پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن یقیناً لوگوں کو، بادشاہوں کو، ان قرآن کے پڑھنے والوں کو، دین کے عالم، ان قرآن کے پڑھنے والے، اللہ اکبر، بڑے بڑے بادشاہ اپنی بادشاہت سمیت ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر نے ایسے تو نہیں فرمایا؟ امیر المومنین عمر اپنے گورنر سے پوچھنے لگے کہ جس غلام کو تم نے، جس بندے کو تم نے امام بنایا ہے، میں تو اس کو جانتا ہوں، یہ تو غلام تھا، میں تو اس کو جانتا ہوں یہ غلام تھا۔ گورنر کہنے لگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین بات آپ کی درست ہے، یقیناً یہ غلام ہوا کرتا تھا، لیکن اس نے قرآن کو ایسا یاد کیا کہ میرے رب نے اسے غلامی سے نکال کے مسلح پر کھڑا کر دیا۔ سیدنا عمر نے کہا ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً یہ